بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج پھر سے ہم حصہ نثر کی طرف واپس آئیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نثر میں ہمارا تیسرا سبق ہے کاہلی۔ اس سبق کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ اسکول اور پھر علی گڑھ کالج اور آج کل علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ 1898 میں اس دنیا فانی سے سر سید احمد خان رخصت ہوئے۔ یہ ہے سر سید احمد خان کا مزار، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آئیے ان کی کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خطبات احمدیہ، انگریزی مضامین، اسباب بغاوت ہند، انتخاب، مضامین سر سید، رسالہ تہذیب الاخلاق، مقالات سر سید، سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس پیرا کی دوسری سطر میں سر رشتہ دار کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہیں معاملہ فہم، تدبیر کار، جبکہ اس پیرا کی آخری سطر میں پروردہ نسل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہیں پرورش پانے والی نسل۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بڑے موسیلہ اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند،
تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ اس پیرا کی پہلی سطر میں موصلہ اور معمار قوم کے الفاظ آئے ہیں، جس کے معنی ہیں قوم کی اصلاح کرنے والے اور قوم کی تعمیر کرنے والے۔ یہ سبق نثری صنف کے لحاظ سے سر سید کا مضمون ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کو آپ کے نصاب میں شامل کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کرانا۔ نمبر 2، اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، سر سید احمد خان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا۔ نمبر 4، امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا۔ کاہلی کی قرأت کرنے سے پہلے آئیے ہم اس مضمون میں پائے جانے والے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اوقات بسر کرنا، زندگی کے دن کاٹنا، بمجبوری، مجبور ہو کر، مجبوری کے ساتھ، بے کار مباش، بے کار مت رہ، چنداں، اسی قدر، اتنی دیر، حاجت، ضرورت، خواہش، حکیمانہ، دانش مندانہ، حکمت سے بھرا ہوا۔ دلی قوہ، دل کی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، طبیعت ثانی، دوسری عادت، پختہ عادت، قمار بازی، جوا کھیلنا، لا خراج دار، خراج یا محصول نہ دینے والے، وحشی، غیر مانوس، اچٹ، جنگلی، ولایت، ملک، محکوم ملکوں کے باشندوں کے لیے ان کے آقاؤں کا ملک۔ آئیے اب ہم سبق کی قرأت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو
جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پاواڈ، بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، آئیے ہم مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سر سید کا یہ مضمون واضح طور پر سمجھ میں آ چکا ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف جز، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس مضمون میں ہمیں سر سید کی کہی ہوئی باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو پھر ہم اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے، یعنی اس کا جواب آپ کو سبق سے نہیں ملے گا بلکہ اس کے جواب کے لیے آپ کو خود الفاظ کو تراشنا پڑے گا اور جملوں کو بنانا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب کس طرح سے اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ جواب الف، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خودآداد دماغی صلاحیتوں سے کام نہ لے اور اپنی عارضی ضرورتوں کے لیے دوسروں پر بوجھ بنا رہے۔ ایسی سوچ اور رویہ نہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے۔ ب، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے، جب انسان اپنی عارضی ضرورتوں کے لیے دوسروں پر اکتفا کرنے لگے اور دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ ج،
کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب: کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے پورا کرنے کی فکر اور جلد بازی رہے۔ سوال: قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہمارے آج کے موجودہ دور میں بھی پوری طرح ہم پر اور ہمارے ملکی حالات پر لاگو ہوتا ہے۔ جواب: قوم کی بہتری تب ہی ممکن ہے جب ہماری قوم کاہلی اور دل کو بیکار پڑا رکھنا چھوڑ دے گی، ورنہ ہمیں اپنی قوم کی ترقی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ الف: روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوشامد۔ درست جواب ہے محنت۔ ب: لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ درست جواب ہوگا روزانہ محنت کرنے والے۔ ج: ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھے۔ درست جواب ہوگا اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھے۔ د: قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر۔ درست جواب ہوگا کاہلی چھوڑ کر۔ سوال نمبر 3، موزوں الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ سوال آپ کے پرچے سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اسے ترک کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف کے تعارف سے کون کون سے معروضی سوالات آپ کو پرچے میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تعارف سے آپ سے معروضی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید کے مورث اعلیٰ کس شہنشاہ کے عہد میں ہندوستان آئے تھے؟ سوال نمبر 2، سر سید نے سب سے پہلے عدالت میں کس بطور کام کیا؟ سوال نمبر 3، سر سید نے سب سے پہلے ایک انگریزی اسکول کن 2 شہروں میں کھولا؟ سوال نمبر 4، سر سید نے کس سن میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی؟ سوال نمبر 5، سر سید نے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے کون سی سوسائٹی قائم کی؟ سوال نمبر 6، 1870 میں سر سید نے کون سا علمی و ادبی رسالہ جاری کیا؟ سوال نمبر 7، سر سید نے اردو میں مضمون کی کس صنف کو رواج دیا؟ سوال نمبر 8، اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کون ہیں؟ سوال نمبر 9، سر سید کے بارے میں یہ کس نے کہا؟ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ سوال نمبر 10، کس مصنف نے اردو زبان کو پستی سے نکالا؟ سوال نمبر 11،
وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا؟ سوال نمبر 12، کون سے مصنف ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے؟ سوال نمبر 13، آپ کے نصاب میں شامل سبق کاہلی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ اس کا جواب سبق کے آخر میں دیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے مقالات سر سید، حصہ پنجم۔ سر سید کے تعارف سے ہی مختصر سوال و جواب میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی کوئی سی 3 کتابوں کے نام تحریر کریں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو سر سید احمد خان کے تعارف سے مل جائیں گے۔ آپ نے ان تمام سوالات کو اپنی کاپی پر معروضی حصے میں تحریر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ سر سید احمد خان کے تعارف کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے۔ آئیے اب دیگر مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ اپنی کاپی پر 2 کالم بنا لیجئے۔ پہلے کالم میں الفاظ اور دوسرے کالم میں اس کے متضاد لکھ دیجئے۔ مثلاً سوال نمبر 4 کا جواب دیکھیے۔ یہ 2 کالم ہیں، پہلے کالم میں الفاظ، دوسرے میں اس کے متضاد۔ پہلا ہے کاہلی، اس کا متضاد ہوگا سستی۔ دوسرا ہے عقل، متضاد ہوگا بے عقل۔ عارضی، متضاد ہوگا پختہ۔ وحشی، متضاد ہوگا مہذب۔ شک، متضاد ہوگا یقین۔ مصروف، متضاد ہوگا فارغ۔ سوال نمبر 5، درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ یہ سوال آپ کے پرچے سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اسے نظر انداز کر دیجئے۔ سوال نمبر 6، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے یا بولنا ہے۔ پہلا لفظ ہے کاہل، قوہ، طبیعت، تحریک، رفع۔ سوال نمبر 7، اس سوال کو مختصر سوال و جواب میں کچھ یوں پوچھا جا سکتا ہے: سر سید نے اپنے مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیسے واضح کیا ہے؟ اس کا جواب آپ یہیں سے لکھیں گے۔ پہلی قسم کی کاہلی ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، جبکہ دوسری قسم کی کاہلی جس میں انسان کے دلی قوہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، یہ سوال بھی مختصر سوال و جواب میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قوت عقلی سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کا جواب یہیں سے دیں گے، یعنی قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ قواعد و انشاء کے مختصر سوال و جواب میں، جسے آپ انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے: مضمون سے کیا مراد ہے؟ یا مضمون کی تعریف کیجیے۔ 2 نمبر کے جواب کے لیے اس کی شروع کی 2 سطریں کافی ہیں۔
لیکن اگر آپ ذرا وضاحت سے لکھنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کافی ہے جتنا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ضمن میں لیے ہوئے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی میں ناصر محمود اگلے لیکچر اور اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔